کو چائے دے رہی ہیں، بسکٹ دے رہی ہیں. دوست کہہ رہا بھابھی کیا چائے آپ نے بنائی ہے اور آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے صاحب، میرا دوست میری بیوی کی تعریف کر رہا ہے. ارے نہیں نہیں، تیرا دوست تیری بیوی کی تعریف نہیں کر رہا ہے، تیری غیرت کا جنازہ پڑھ رہا ہے. میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی نابغہ روزگار اور ہماچل شخصیت کے لیے جن کی زیارت کو آنکھیں میں کام رہتی ہے اور جن کی آواز سننے کے لیے کام ترس جایا کرتے ہیں، جن کی آمد کو زمین اپنی سعادت سمجھتی ہے اور جن کے استقبال میں راہ عقیدت کے چراغ روشن کرتی ہے، جن کی شہرت حدود و حدود سے ماورا اور جن کی نیک نامی دور دور تک روشن مینار کی طرح چمک رہی ہے، جن کی شخصیت علم و عمل، فضل و کمال، اخلاص و حکمت، فہم و فراست اور درد دین کا حسین امتزاج ہے. وہ عالم ہی ہے تو مبلغ بھی، ناصح ہے تو واعظ بھی، خداوت میں آندھی ہے تو تحریر میں بہار، تدریس میں رہبر ہے تو تبلیغ میں رہنما، خداوت کے میدان ہو یا نصیحت کے گلستان، تدریس کے مراکز ہو یا دعوت کے محفلیں، ہر جگہ ان کے کلام کی گونج دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور سوئی ہوئی سوچوں کو بیدار کر دیتی ہے. بس آئیے پورے جوش، کامل ادب اور دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہوئے میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں عزت آپ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ کا آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی کلمات سے اس محفل کو منور فرمائے. فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار السلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں،
सरजमीन नेपाल के सुनसरी जिला के इस गांव कुनियाही में गालिबन ये दूसरा मौका है जब मैं आपके सामने प्रोग्राम में हाजिर हूं। इसी इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन शेख कसीमुद्दीन सलफी हफिज़हुल्लाह, जो हमारे बनारस में जिस मदरसे में मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं, आज से तकरीबन 40 साल पहले उस मदरसे में शेख भी रहे हैं, वहां उन्होंने 2 साल पढ़ाया है। तो एक पुराना ताल्लुक शेख का बनारस से और हमारे मदरसे से रहा है। और जब शेख की तरफ से फोन आता है और कुमियाही के लिए दावत मिलती है तो कोशिश होती है कि कोई ना कोई गुंजाइश निकाली जाए। मुझे याद आता है तकरीबन 2-2.5 महीना पहले ही इस प्रोग्राम की तारीख शेख ने ली थी और उस वक्त अंदाजा तो था कि भाई 25 दिसंबर की तारीख को मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन मौसम इतना ठंडा हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। और आप यकीन करें, कल बनारस से मेरा इरादा ये था, चूंकि 3 दिन की छुट्टी भी थी मेरी मदरसे की, तो मैंने ये सोचा कि फैमिली लेकर के चलूं, नेपाल की थोड़ी सैर हो जाएगी। लेकिन ठंडी देख करके मेरी हिम्मत नहीं पड़ी और बच्चों को लेकर के आने का इरादा मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन यहां जब आया तो ठंडी कुछ कम लगी, दिन में अच्छी खासी धूप भी हुई, लेकिन बहरहाल रात में मौसम ठंडा हो जाता है और हुआ भी है। और इस वक्त मेरी घड़ी में तकरीबन 11:15 के करीब हो रहे हैं। 15 मिनट आपके नेपाल में ज्यादा ही होता है। मौसम काफी सर्द है और आप इशा की नमाज के बाद से मुसलसल तकरीरें सुन रहे हैं। हमारे बनारस के एक और बड़े मोहतरम हमारे अजीज शेख गुफरान रहमानी का खिताब भी आपने सुना। और अभी मुझसे पहले बंगला जुबान के बड़े अच्छे मुकर्रिर जो आपके मदरसे के लिए चंदा भी कर रहे थे, ताउन भी कर रहे थे, शेख हुमायूं कबीर साहब हफिज़हुल्लाह, उनका खिताब भी आपने सुना है। और गालिबन मेरे बाद भी कोई आलिम दीन है जो बंगला जुबान में खिताब करेंगे। तो तमाम उलमा जाहिर है कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं और आपने बहुत गौर से उनके बयानात को सुना है। अल्लाह ताला हम सबको उलमाए किराम के इन मवाइज़ हसना को जिस तरीके से हमने सुना है, अल्लाह हमको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज 25 दिसंबर की तारीख बहुत बड़े त्योहार के रूप में पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आज का दिन क्रिसमस का दिन कहलाता है। और जब मैं आपके इस गांव में आया, मेरे छोटे भाई भी हमारे साथ आए हुए थे। हम लोगों ने सोचा कि टाइम तो कम है, चलो इटहरी घूम करके चले आते। तो इटहरी में जो बहुत बड़ा मॉल है, जब हम लोग वहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा वहां भीड़ भाड़ थी। तो हमारे साथ जो भाई गए थे उन्होंने पूछा कि भाई इतनी भीड़ क्यों है वहां? सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने पूछा तो जवाब मिला कि क्रिसमस का दिन है, इसमें बहुत भीड़ है। और आप यकीन करें कि क्रिसमस के नाम से होने वाली इन भीड़ भाड़ में और इन त्योहारों में हमारे मुसलमान लोग भी बहुत ज्यादा शिरकत करते हैं। और बहुत सारे मुसलमान तो यहां तक अपने आप को सेकुलर और ओपन माइंडेड और कुशादा ख्याल वाले और रोशन ख्याल वाले कहते हैं कि वो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर मुबारकबाद देते, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो। ईसाइयों को मुबारकबाद देते हैं क्रिसमस के त्योहार। यकीनन इस्लाम बहुत ही बेहतरीन दीन है, अल्लाह का दीन है। और इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है, मानवता सिखाता है। इस्लाम सारे इंसानों के साथ हमें मोहब्बत करने की तालीम देता है। मगर माफ करना मेरे भाई, इस्लाम अकीदे और मजहब और दीन से समझौता करने की इजाजत नहीं देता है।
عیسائیت سے ہمیں نفرت نہیں ہے، عیسائیوں سے ہمیں نفرت نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے عقیدہ کتنا خطرناک ہے؟ یعنی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے بارے میں اگر یہ بولے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی گالی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی ہے، اور اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی وہ آیتیں اٹھائیے جن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اپنے غصے کا، اپنے غضب کا اظہار کیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ عیسائی لوگ، یہ مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بیٹی ہونے کا کانسیپٹ مانتے ہیں۔ کوئی کہتا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ کیا ہو گیا بھائی مائک والے کو؟ اچانک سے مائک کیوں سلو ہو گیا؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین کے اندر سوراخ ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، اور قریب ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، گر جائیں، ٹوٹ جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ بات جو تم کہتے ہو کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ بات اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک، اتنی ہانی کارک ہے، اتنی ڈینجرس ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں، اس سے بھی خطرناک یہ بات ہے۔ اللہ کو گالی دینا ہے یہ۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جا کر کے اپنے عیسائیوں کو ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے تھا کہ اے عیسائیوں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بہت سمان کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر اے عیسائیوں کان کھول کے سن لو، جو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جیسس از سن آف گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی، اس کے ایکویلنٹ کوئی ہے۔ اللہ کے ایکویلنٹ کوئی نہیں، اللہ کے سمکچ کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے پیارے ساتھ۔ اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ عیسائیوں سے بہت اچھا تعلق رکھیے، دوستی کیجئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرسمس کا تہوار آتا ہے اور اس تہوار میں آپ شامل ہوتے ہیں، آپ خوشی مناتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ ایک غلط چیز میں آپ شریک مت ہوئیے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، ایک دوسرے کا سہیوگ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن جو گناہ کا کام ہے، جو ظلم کا کام ہے، جو غلط کام ہے، اس میں کسی کا سہیوگ مت کرو، اس میں کسی کا ساتھ مت۔ یہ تو کرسمس کی بات ہوگی۔ اور اٹہری کے اس مال میں جب میں پہنچا تو یقین کیجئے اتنا تو ہم کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کون عورتیں مسلمان ہیں، کون عورتیں غیر مسلم ہیں۔ اس بھیڑ بھاڑ میں کرسمس کے تہوار کے موقع پر پہنچ کر اگر مسلمان لڑکیاں سیلفی لے رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں وہاں پہ سج سور کر کے جا کر کے تہوار منا رہی ہیں،
تو معاف کرنا. بہت ساری مسلمان عورتیں بھی اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر کے وہاں پہنچی تھی. اللہ کی قسم مجھے یہ دیکھ کر کے دکھ ہوا, اس بات پر دکھ نہیں ہوا کہ وہ اس مال میں شاپنگ کرنے گئی ہیں. شاپنگ کرنے تو کبھی بھی کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے, مگر ایک تہوار کے موقع پر جا کر کے, اور وہ تہوار بھی ایسا تہوار کہ جس تہوار پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانا جاتا ہے, یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا, اس تہوار کے موقع پر جا کر کے خوشی منائی جائے اور مسلمان جا کر کے شامل ہو, یہ میرے پیارے بھائیوں یہ مناسب نہیں لگا مجھے. اور اس سے 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد جب 31 کی نائٹ آتی ہے, 31 دسمبر کی رات آتی ہے, انگریزی کیلنڈر کی آخری رات آتی ہے, رات کو 12 بجے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے. نیپال ہی نہیں, انڈیا ہی نہیں, پوری دنیا میں کروڑوں روپے ہوا میں آتش بازی کر کے جلا دیے جاتے ہیں, برباد کر دیے جاتے ہیں. دنیا کے کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں. کتنی مائیں ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا, کتنے بچے جو بھوک سے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے. اور آج انسان نیا سال منانے کے نام پہ کروڑوں روپیہ برباد کر دیتا ہے. او مال لٹانے والوں, وہ نئے سال کی پارٹی میں اپنا مال برباد کرنے والوں, یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ مال اللہ کا ہے. اس مال کو برباد کر رہے ہو, اس مال کو ضائع کر رہے ہو, تو کان کھول کے سن لو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. اے فضول خرچی کرنے والے, اے مال کو ضائع کرنے والے, اے مال کو برباد کرنے والے, اپنے مال کو حرام جگہوں پہ خرچ نہ کر, اپنے مال کو غلط جگہوں پہ خرچ نہ کر, اپنے مال کو ناجائز جگہوں پہ خرچ نہ کر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ مال, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مال آپ کا ہے, معاف کیجیے, مال اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کا ادھیکار دیا ہے, یہ مال آپ کا نہیں ہے, مال اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کی اتھارٹی دی ہے. اس لیے اے نیپال کی سرزمین پہ رہنے والے میرے باغیرت بھائیوں, اے میرے نوجوان ساتھیوں, اے بزنس کرنے والوں, اے کاروبار کرنے والوں, اے دکان چلانے والوں, اے نوکری کرنے والوں, جس مال سے اللہ نے تم کو نوازا ہے, اس مال کا بھی حساب تم کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا پڑے گا. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ, کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور پہلا سوال کیا کیا جائے گا, ان عمرہ فیما افنا, تو نے زندگی کہاں گزارا. ارے مرنا تو سب کو ہے, کوئی 60 سال میں مرتا ہے, کوئی 40 سال میں مرتا ہے, کوئی 70 سال میں مرتا ہے, مرنا تو سب کو ہے, لیکن مر کے جاؤ گے تو ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا. ان عمرہ فیما افنا, تم نے زندگی کہاں گزاری. اور دوسرا سوال کیا ہوگا, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. تیرے جیون میں, تیری زندگی میں جو 20 سال سے لے کر 16 سال سے لے کر کے جو 40 سال کا دور تھا, جو طاقت کا دور تھا, جو جوانی کا دور تھا, جب تو اسمارٹ لگتا تھا, جب تو ہینڈسم تھا, تیرے بال کالے کالے تھے, تیرے بدن میں طاقت تھی, تیرے چہرے پر رونق تھی, تیری ہڈیوں میں دم تھا. اے عورتوں, اے میری بہنوں, جس جوانی پر تمہیں ناز ہے, جس خوبصورتی پر تمہیں ناز ہے, جس سندرتا پر تم کو ناز ہے, اس جوانی کا تم کو حساب دینا پڑے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, اے میرے بندے تیری جوانی کہاں گزری تھی. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, مجھے معلوم ہے میں نیپال کی دھرتی پہ بول رہا ہوں. جوانی کہاں گزری تھی, آپ کو حساب دینا پڑے. اور تیسرا سوال, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, تو نے مال کہاں سے کمایا, تیری انکم کا سورس کیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں تو گانجا کا کاروبار کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نوجوانوں کو زہر بیچتا تھا,
इसी नेपाल की सरजमीन पर अच्छे अच्छे घरानों के लड़के ड्रग्स की तिजारत में पकड़े गए, जेल की कोठरी में बंद हैं आज भी वो सलाखों के पीछे। 4 पैसे कमाने के चक्कर में तुमने हराम रास्ता अपनाया, अपने बाप और अपनी माँ के को तकलीफ पहुंचाई, अपने खानदान के नाम पे तुमने धब्बा लगाया, अपनी जिंदगी को भी बर्बाद किया और दूसरों की भी जिंदगी को बर्बाद किया। अरे नशा करना तो हराम है, और नशे में भी जो ये गांजा होता है या जो ड्रग्स होते हैं, ये तो नशा नहीं, ये तो जहर है पूरा। अभी बिहार के कुछ इलाकों में मुझे लोगों ने बताया कोई नशा वहां पे करते हैं, स्मेक बोलते हैं उसको, स्मेक कोई पाउडर होता है, इतना खतरनाक होता है, पूरे इंसान के शरीर को गला देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। और बड़ी तेजी में नौजवान उसके आदी हो रहे हैं, उसके शिकार। इस तरीके की हराम चीजें जो नौजवानों को बर्बाद कर रही है, आज चंद पैसों के लिए अपने ही मुसलमान भाइयों को मारने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए कोई ड्रग्स का काम कर रहा है, कोई अफीम का काम कर रहा है, कोई गांजा का काम कर रहा है। वो पैसा कमाने वालों, पैसा कमाने की हजारों हलाल रास्ते हैं। इसी नेपाल की धरती पर बहुत सारे लोग कतर में जाके काम करते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के यहां से हजारों किलोमीटर दूर कतर में जाते हैं। कोई वहां सिलाई का काम कर रहा है, कोई वहां कढ़ाई का काम कर रहा है। अरे तुम यहाँ अपने गांव में बैठ के हराम काम करते हो, उससे तो बेहतर बेचारा वो है जो अपने हाथों की रोजी कमा रहा है, बाल बच्चों से दूर रह करके, प्रदेश में रह करके मेहनत कर रहा है, खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को खिला रहा है। तुमसे बेहतर तो वो है हराम कमाई लाकर अपने बच्चों को, अपने घर की बरकत को खत्म न करो, अपने बच्चों को हराम कमाई न खिलाओ। मेरे प्यारे साथियों, ये माल तूने कहां से कमाया, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वफीमा अनफकहू, और माल कहां तुमने खर्च किया, जाकर के पता कर लीजिए। नेपाल के जितने बड़े बड़े शहर है, चाहे काठमांडू हो, चाहे पोखरा हो, चाहे जो भी बड़े बड़े शहर, हर शहर में तमाम 5 स्टार होटल बुक हो चुके हैं, तमाम 5 स्टार होटल बुक हो चुके हैं। 31 दिसंबर की रात में जितनी शराब पी जाएगी, साल के किसी महीने और साल के किसी दिन उतनी शराब नहीं पी जाएगी। जितना ज्यादा ज़िनाकारी और बदकारी और हरामकारी 31 दिसंबर की रात होगी, उतनी शायद साल के किसी दिन में। और नाम क्या दिया जाता है इसको? न्यू ईयर सेलिब्रेशन, नया साल मनाया जा रहा है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तुझे तो अल्लाह से तौबा करना चाहिए। अरे अल्लाह, 2025 में मैं 20 साल का था, 2026 आ गया, मैं 1 साल का और बड़ा हो गया, मेरी जिंदगी 1 साल और कम हो गई, मैं कब्र से अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गया। तुझे तो तौबा करना चाहिए, तुझे तो अपना मुहासबा करना चाहिए, तुझे तो अपने आप को जांचना चाहिए कि मेरे अंदर कहाँ कमी और कोताही है। और तू नया साल मना रहा है, तू खुशी मना रहा है। तुझे तो ये अफसोस करना चाहिए कि मेरी जिंदगी की एक और ईंट गिर गई, मैं तो अपनी मौत से, अपनी कब्र से 1 साल और करीब हो गया, और तू नादान नया साल मना रहा है, तू शराब पी रहा है, तू जश्न मना रहा है। हमारा दीन तो वो दीन है जिस त्योहार पर हमें खुशी मनाना चाहिए, ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार, इन दोनों त्योहारों को हमको मनाना है, लेकिन वहां पर भी हमको हराम तरीके से मनाने की इजाजत नहीं है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम ईद के त्योहार पर भी बेपर्दा निकलो, ये इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। जिस तरीके से तुमको आम दिनों में पर्दे में रहना है, उसी तरीके से ईद के दिन भी पर्दे में रहना है, ईद उल अजहा के दिन भी तुमको पर्दे में रहना है। इस्लाम में खुशी के नाम पर भी कोई हराम चीज हलाल नहीं है, कोई नाजायज चीज जायज नहीं है। जो चीज हराम है वो ईद के दिन भी हराम है और बकरीद के दिन भी हराम है। इस्लाम तो खुशी के मौके पर भी हमें नाजायज चीज की इजाजत नहीं देता है। और नया साल मनाना ये तो हमारा कल्चर भी नहीं है मेरे प्यारे साथ, हमारा कल्चर नहीं है नया साल मनाना। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
نیا سال ہمارا تہوار ہی نہیں، ہمارا کوئی کلچر ہی نہیں، اور ہم نیا سال منا رہے ہیں۔ نوجوان ایک دوسرے کو کارڈ بھیج رہے ہیں واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، مبارکباد دے رہے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ ارے بھائی کیوں بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے تم ہو جاؤ گے، جس کی تم نقل کرے اسی میں سے تم ہو جاؤ گے۔ اور ابھی انڈیا میں گوا کا واقعہ آپ نے دیکھا، گوا میں ایک ہوٹل میں ایک کلب میں ڈانس ہو رہا تھا، لڑکیاں آدھے آدھے کپڑے پہن کے ناچ رہی تھیں، شراب پینے والے شراب پی رہے تھے۔ اچانک اسی ہوٹل میں گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، آگ لگ گئی، ناچنے والیوں کا ناچ رک گیا، شراب پینے والوں کے ہاتھ رک گئے۔ کتنے لوگ تو اسی حالت میں موت کے منہ میں چلے گئے، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ موت ہمیں کس حال میں آئے گی میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہارے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو اور قیامت کے لیے تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ تو شراب کا پیالہ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند کرو گے تم دنیا میں زنا کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے، شراب پیتے ہوئے تمہیں موت آ جائے، گانا سنتے ہوئے تمہیں موت آ جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں انتقال کر جائے، کوئی حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، احرام کے کپڑے میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو الگ سے کوئی کفن کا کپڑا نہیں دیا جائے گا، اسی احرام کے کپڑے میں اس کو کفنایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، جو احرام کی حالت میں مرا ہے، جو حج کرتے ہوئے مرا ہے، جو عمرہ کرتے ہوئے مرا ہے، اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا، لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس حال میں انسان مرا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کس حال میں چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی موت ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ آج نیپال کے لوگ قطر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، روزی روٹی کا اچھا انتظام ہے، وہاں پہ اچھی سہولتیں مل رہی ہیں۔ میں یہاں سنسری میں بھی آیا ہوں، ادھر لمبری کا علاقہ جو یو پی سے سٹا ہوا ہے، ادھر بھی نیپال کے علاقے میں گیا، ادھر بھی بہت سارے لوگ قطر میں کام کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے جب ایک جگہ ایک ہی علاقے کے لوگ بہت سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک ماحول بھی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بنارس کے بہت سارے لوگ بنگلور میں چلے گئے اور بنگلور میں پورا ان کے ایک محلہ ہو گیا، انہوں نے مسجد بھی بنا لی، لیکن آج بھی بنارس ان کو یاد آتا ہے، ان کو اپنا وطن یاد آتا ہے۔ آج نیپال کا، کلیاہی کا، سنسری کا یا لمبنی کا کوئی آدمی اگر قطر میں ہے، سعودی میں ہے، دبئی میں ہے، اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دنیا میں پردیسی کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی عیش و آرام مل جائے، ہمیں اپنی اصل منزل کو یاد کرنا ہے، ہمیں اپنے ٹارگٹ کو یاد کرنا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے ہم جنت کو نہ بھول جائیں، ہم آخرت کو نہ بھول جائیں۔ نہ دنیا کا سکھ ہمیشہ رہے گا، نہ دنیا کا دکھ ہمیشہ رہے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، کتنے نوجوان باہر نین مٹکا کر رہے ہیں سڑک کے اوپر، ادھر لڑکا جا رہا ہے، ادھر لڑکی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے تمہارے اندر دنیا کی ان لذتوں کو یہ اندر تم اتنا کھو نہ جاؤ کہ تم آخرت کی لذتوں کو بھول جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ آخرت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنت طلعت الى الارض، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا میں جھانک دے، آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر جنت کی کوئی عورت صرف دنیا میں جھانک لے، لملات ما بینہما ریحا، تو دنیا میں زمین اور آسمان کے بیچ کی جو گیپنگ ہے اس جنتی عورت کی خوشبو سے بھر جائے گی، ولا نصیفها علی راسها خیر من الدنیا وما فیها، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہے، جنت کی عورت کے سر کے اوپر جو چادر ہے، جو اوڑھنی ہے، جو دوپٹہ ہے، وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ وہ جنت میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنے والی میری بہنوں، اپنے سر پہ اوڑھنی رکھنے والی میری بہنوں، اپنے سر پہ چنری رکھنے والی میری بہنوں، تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ سر پہ دوپٹہ رکھنا یہ جنتی عورت کی نشانی ہے، جو جس کو جنت میں جانا ہے وہ دنیا میں بھی اپنے سر پر دوپٹہ رکھے گی، اپنے سر پر چادر رکھے گی، اور جس کو جہنم میں جانا ہے وہ دنیا ہی میں دوپٹہ پھینک دے گی، وہ ننگے سر گھومے گی، وہ سر پہ اپنے کبھی دوپٹہ نہیں رکھے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی عورت کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، اور جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہے یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو شوق اگر پالنا ہے میرے پیارے ساتھی، نشہ ہی کرنا ہے نا، تو جنت کا نشہ اپنے اندر پیدا کرو، شراب کا نشہ پال کے بیٹھے۔ نیپال میں آج جنرل اسٹور کی دکان پہ جاؤ تو وہاں بھی شراب رکھا ہوا ہے۔ پچھلے سفر میں وہاں بھیڑے تاڑ کوئی جگہ وہاں میں گیا تھا، ہمارے ایک ساتھی باغوان سے آئے تھے ہمارے ساتھ، مولانا طارق مدنی صاحب، انہوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو نیپالی کھانا کھلاتے، ایک ہوٹل میں گئے۔ میں نے کہا آپ کی جان پہچان کا ہوٹل ہے، کھانا حلال ہے؟ بولے ہاں کھانا حلال ہے۔ جب اس ہوٹل میں گیا دیکھا وہاں بھی شراب رکھی ہوئی ہے، مسلمان کا ہوٹل ہے، گوشت وہ جو دے رہا ہے حلال دے رہا ہے، مگر وہاں بھی اس نے شراب رکھی، اس کو معلوم ہے کہ ہمارے کسٹمر آئیں گے، ہم کو شراب پلانا پڑے گا، شراب رکھا ہے اس نے۔ اور یہ تو نیپال کی بات کر رہا ہوں، اسی سے سٹا ہوا بہار کا علاقہ ہے، کشن گنج کے علاقے میں میرا پروگرام ہوا، وہاں ایک ہوٹل میں گیا، مسلمان کا ہوٹل ہے، بڑے بڑے اچھروں میں اردو میں اس نے لکھا تھا یہاں شراب پی کر کے یہاں کھانا منع ہے، یعنی باہر سے شراب پی کے آئیے، یہاں شراب بیٹھ کر کے مت پیجیے، یہاں شراب پینا منع ہے۔ اور جب میں باتھ روم کرنے وہاں ہوٹل کے اندر باتھ روم تو وہاں گیا، دیکھا شراب کی بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا ہوٹل والے سے کہ آپ نے تو لکھا ہے کہ شراب پی کے آنا یہاں منع ہے؟ کہا کہ مولانا کیا بتائیں، لوگ شراب آتے ہیں کنارے لے جا کے پیتے ہیں۔ میں نے کہا کون پیتا ہے؟ کیا غیر مسلم پیتے ہیں یا مسلمان پیتے ہیں؟ کہا معاف کرنا مولانا زیادہ مسلمان پیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے میرے ساتھ؟ یہ رات بھر کے جلسے ہو رہے ہیں، یہاں سے 600 کلومیٹر 650 کلومیٹر دور سے میں بائی کار سفر کر کے آپ کے نیپال کی سرزمین پر بنارس یو پی سے چل کے آ رہا ہوں۔ اتنے دور دراز سے آپ علماء کو بلا رہے ہیں، رات پر جلسے کر رہے ہیں، مگر معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اللہ نے 2 کان دیا ہے، ایک کان سے عبدالغفار صاحب کی تقریر کو سننا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دینا ہے، بس یہی ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ کہیں تقریر کرنے جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، مولانا صاحب آپ کو یوٹیوب پر بہت دیکھا تھا، آج پہلی بار زندہ دیکھ رہا ہوں، پہلی بار آپ کو زندہ دیکھ رہا ہوں، سامنے سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی تقریر سنے بغیر رات بھر سوتا نہیں ہوں، میں رات میں سوتا نہیں ہوں، آپ کی تقریر پہلے سنتا ہوں۔ اتنی محبت آپ کرتے ہیں اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے، جن کو آپ سننے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں معاف کرنا، ہمیں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں شراب پینے والوں کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں نوجوانوں میں کوئی بد اخلاقی میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں اپنی ماں بہنوں کی بے پردگی میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم سننے کے عادی ہیں، ہم سنتے ہیں، سننے کا بڑا شوق ہے، لیکن ہمیں عمل کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی شراب تھی، عرب کی دھرتی پر یہ شراب پی جاتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اپنے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے سوتیلے باپ تھے، ان کی ماں نے شادی کی تھی ان سے،
وہ دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے اور میں ان کو شراب سرو کر رہا تھا، شراب دے رہا تھا۔ اس زمانے میں شراب حرام نہیں تھی، شراب میں سرو کر رہا تھا۔ اتنے میں اعلان کرنے والا آتا کہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، آج سے شراب حرام کی جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے سناتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اے ایمان والو، شیطان تو یہی چاہتا ہے، شراب تم پینے لگو، تم جوا کھیلنے لگو، شراب پی کر کے اور جوا کھیل کر کے تم آپس میں لڑو گے، مرو گے اور نماز سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ گے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو، کیا تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ کیا تم شراب کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہمیں سنائی گئی، میرے باپ نے، ابو طلحہ نے کہا جاؤ، ساری شراب جتنی تھی برتن میں، کہا لے جا کے اس کو گلی میں جا کے انیل دو۔ ساری شراب کو میں نے گلی میں لے جا کے بہا دیا، اور جب باہر جا کے میں نے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، ہر آدمی نے اپنے گھر سے شراب کو نکال کے پھینک دیا، شراب کا برتن توڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نیپال کی دھرتی پہ رہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ حساب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں شراب بہت عام ہے۔ ایسے ماحول میں آپ کی پریچھا ہے، آپ کا امتحان ہے۔ جب برائی کا موقع مل رہا ہو، جب برائی آسان ہو، تب برائی سے بچنا زیادہ کٹھن ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جب جنرل اسٹور کی دکان میں بھی شراب مل رہی ہو، جب پان کی دکان میں بھی شراب مل رہی ہو، جب چائے کی دکان میں بھی شراب مل رہی ہو، ایسے ماحول میں آپ کو شراب سے بچنا ہوگا۔ یہ کٹھن کام ہے، مگر اللہ جنت انہی لوگوں کو دے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کہتا انہی کو جنت ملے گی، انہی کو بڑا اجر ملے گا۔ اگر جنت چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، تو ہمیں شراب سے بچنا پڑے گا، اور شراب سے بچنا ہی نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں جو گٹکھا ہمارا نوجوان کھاتا ہے، گٹکھا کے پیکٹ پہ فوٹو بنا رہتا ہے، پھیپھڑے کا فوٹو بنا رہتا ہے، خطرناک طریقے کا پھیپھڑا بنا رہتا ہے، اور لکھا رہتا ہے اس گٹکھے کے پیکٹ پر، ہمارے یہاں ہندی میں لکھا رہتا ہے تمباکو سواستھ کے لیے ہانی کارک ہے۔ انگلش میں لکھا رہتا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں نیپالی میں بھی کچھ ایسے ہی لکھا رہتا ہوگا۔ وہ کیوں لکھا رہتا ہے؟ وہ بھارت سرکار اور نیپال سرکار کیوں لکھواتی ہے گٹکھے کے اوپر؟ وہ سرکار لائسنس بھی دے رہی ہے، گٹکھا بک بھی رہا ہے مارکیٹ میں، سگریٹ بک بھی رہی ہے، بیڑی بک بھی رہی ہے، اور ساتھ میں سرکار نے اس پہ یہ وارننگ بھی لکھوائی ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی آج بھارت یا نیپال کے کینسر ہاسپٹلز میں آپ چلے جائیے، مریضوں کی لمبی لائن آپ کو ملے گی۔ کسی کو منہ میں کینسر ہے، کسی کو پیٹ میں کینسر ہے، کسی کو گال میں کینسر ہے۔ پوچھو کیوں ہوا؟ کوئی گٹکھا کھاتا تھا، کوئی سگریٹ پیتا تھا، کوئی بیڑی پیتا تھا۔ آج تمباکو کے اس استعمال سے کینسر ہو رہا ہے، سرکار اس کو روکنے میں اسفل ہے۔ سرکار کیوں اسفل ہے؟ کیونکہ سرکار نے ایڈورٹائزمنٹ تو کیا ہے، ریڈیو پر اعلان تو ہو رہا ہے، ٹی وی پر اعلان تو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر اعلان تو ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈر نہیں ہے جو ایمان والا ڈر ہوتا ہے۔ اور نبی نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا، نبی نے کوئی
اشتہار نہیں لگایا، نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے صحابہ کو سنائی، اور ایک آیت سن کر کے صحابہ جو کئی سالوں سے شراب پیتے چلے آئے تھے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ ہمیں میسج یہ ملا، سندیش یہ ملا میرے پیارے ساتھیوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں گفتار کے نہیں کردار کے غازی بننا پڑے گا، جیسے صحابہ کرام کردار کے غازی بنے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اسی نیپال کی دھرتی پر ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ بے پردگی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ نیپال کے پہاڑی علاقوں میں ہمارے جو پہاڑی بھائی رہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، مگر اسلام سے دور ہیں، ان کو قرآن کے بارے میں نہیں پتا، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن وہ مسلمانوں سے گرنا نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے۔ میں نے قریب سے جا کر کے دیکھا، یہ پہاڑی لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی تھی کہ ان پہاڑی لوگوں کو جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ نیپال بھی اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں کا اپیوگ ہمیں کرنا چاہیے، مگر ہم نے کیا کیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ان کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں آج نیپال کے مسلمانوں نے اپنے اندر بھی پیدا کر دی۔ ان کے یہاں اگر بے پردگی اور بے حیائی ہے تو آج مسلمان لڑکیاں بھی اسی ڈھرے پر چل رہی ہیں، جوان جوان لڑکیاں لپسٹک لگا کر کے، پاؤڈر لگا کر کے، کریم لگا کر کے، سج کر کے، سور کر کے غیر مردوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ عام طریقے سے یہ منظر آپ کو نیپال میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ بے پردگی آج ہمارے نیپال کے معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ لوگوں یاد رکھو، وہ لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت جب جوان ہو جائے، جب بالغ ہو جائے، اس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سندرتا کا، اپنی خوبصورتی کا کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، پردے میں رہیں، اپنی خوبصورتی کو چھپا کر کے رکھیں۔ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایک منچلا شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں آیا ہو کر۔ تو شاعر سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر صاحب آپ غلط تھاٹ رکھتے ہیں، غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ اسلام نے اگر آپ کو حکم دیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومن مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تو اسلام مومن عورت سے کیا کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے مسلمان عورت جب تجھ کو کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑے، تو مارکیٹ میں گئی، تو لوکی مارکیٹ میں گئی، تو اٹہری گئی، تو کسی دوسرے مقام پر، کسی مارکیٹ کے بازار میں، کسی مال میں تو گئی، تجھ کو کوئی سامان لینا ہے، تجھے دکاندار سے بات کرنا ہے، تجھے فون پر کسی سے بات کرنا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، خبردار تیری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے، تیری آواز کٹھور ہونی چاہیے، تاکہ سامنے والا جب تو بہت میٹھی آواز میں بولے گی تو کہیں ایسا نہ ہو سامنے والا اس کو گرین سگنل سمجھ لے، غلط مطلب نکال لے تیری میٹھی زبان کا، تو اتنے کڑک انداز میں بات کر کہ سامنے والے کا اگر امید کا کوئی پودا، اس کا اگر سامنے والے کا دل بیمار ہے اور وہ تجھ سے کوئی غلط امید لگانے والا ہے تو اس کا امید کا پودا وہیں پر کچل جائے اور ختم ہو جائے۔ خبردار ہے مسلمان عورت، کسی غیر مرد سے اگر تو بات بھی کرے تو لچک کے ساتھ بات مت کر۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے پیارے ساتھی، اسلام عورت کو کھلونا بنانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ بڑے بڑے شاپنگ مال میں کیوں خوبصورت لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، کیوں کاؤنٹر پر ان کو بٹھایا جاتا ہے؟ تاکہ کسٹمر کا دل لبھویا جائے، کسٹمر کو پرلوبھن دیا جائے، کسٹمر کو آکرشت کیا جائے،
اسلام کہتا ہے کہ اے عورت تو ایک قیمتی دولت ہے، تجھے اتنا حقیر نہیں بنایا ہے اللہ نے کہ تو مردوں کا دل لبھانے کے لیے، مردوں کا دل آکرشت کرنے کے لیے تجھے دکان پہ سیلری دے کے تنخواہ دے کے تجھے رکھا جائے۔ اے عورت یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورت تجھے گھر میں رہنا ہے، تیرا اصل ٹھکانہ تیرا گھر ہے، تجھے ایک اچھی بیٹی بننا ہے، تجھے ایک اچھی ماں بننا ہے، تجھے ایک اچھی بہن بننا ہے، تجھے ایک اچھی بیوی بننا ہے۔ اور اے عورت اگر تجھے گھر کے باہر نکلنا بھی پڑ جائے، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب تو گھر سے نکلا کر تو بن سنور کر کے نہ نکلا کر، میک اپ کر کے نہ نکلا کر، ایسی خوشبو لگا کر کے نہ نکلا کر جو خوشبو غیر مردوں تک پہنچے، ایسا میک اپ کر کے نہ نکلا کر جو دوسروں کو تیری طرف دیکھنے کی راغب کرے، تو نمایاں کر کے اپنے آپ کو نہ نکلا کر، تو پردے میں نکلا کر، تو چادر اوڑھ کے نکلا کر، تو حجاب میں نکلا کر۔ آج اسی نیپال سے سٹا ہوا بہار کا علاقہ ہے، اور بہار کی دھرتی پر ابھی جو لیٹسٹ واقعہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ الگ بات ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا، اور ایک مسلمان عورت جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے ڈاکٹری کی تعلیم پوری کی تھی اور اس کو سرکاری نوکری ملنے والی تھی، اور جب وہ اپنا جوائننگ لیٹر لینے کے لیے چیف منسٹر کے پاس جاتی ہے تو چیف منسٹر صاحب اگر ان کو پہچان کرنا تھا وہ کہہ سکتے تھے محترمہ آپ اپنا چہرہ کھول لیجئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کون ہیں، وہ زبان سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن چیف منسٹر صاحب نے کیمرے کے سامنے اس عورت کے سر کا، اس کے چہرے کا نقاب کھینچ لیا۔ پوری دنیا میں یہ گھٹنا وائرل ہو گئی، لوگوں نے اپنے اپنے اینگل سے اس بات پر کمنٹ کیا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، وہ لڑکی، وہ عورت جس کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے، مذمت کیا جائے، وہ کم ہے، مگر مجھے ایک بات کا بہت بڑا خطرہ ہو رہا ہے کہ آگے چل کر کے اب اس گھٹنا کو ایک نمونہ بنا لیا جائے گا۔ جب ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر آج مسلمان عورت کے سر سے نقاب کھینچ رہا ہے، اس کے چہرے سے حجاب کو ہٹا رہا ہے، تو کل چھوٹی موٹی گھٹناؤں پر بھی عورتوں کے چہرے سے نقاب کھینچا جائے گا، یہ بہت بڑی نظیر بن جائے گی، بہت بڑی مثال بن جائے گی۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے میرے پیارے ساتھی، اے مسلمان عورتوں، آج اسلام کے دشمنوں کو تمہارے حجاب سے پرابلم ہے، تمہارے نقاب سے پرابلم ہے۔ اللہ کی قسم جب تم نقاب میں نکلتی ہو، اسلام کے دشمنوں کے کلیجے پر چھریاں چلتی ہیں، اسلام کے دشمنوں کے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اے مسلمان عورت، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر جنت میں جانا ہے، جب تو گھر سے نکلا کر، تو نقاب میں نکلا کر، پردے میں نکلا کر۔ اور پردہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ پردہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پردے میں ہی، اسی نیپال میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ نقاب کے اوپر باقاعدہ لائٹ جلتی رہتی ہے، لائٹ جل رہی ہے، یا نقاب کے اوپر انہوں نے لکھوا کے رکھا ہے اسلام کی شہزادی۔ ارے کیسی تو اسلام کی شہزادی ہے؟ اگر تو واقعی میں اسلام کی شہزادی ہے، تجھے اپنے نقاب پہ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے خود یہ ثابت کر دے گی کہ تو اسلام کی شہزادی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب تم پردے میں رہو تو پردے کی لاج رکھو، یہ پردہ تمہاری پہچان ہے، یہ پردہ دنیا کو بتاتا ہے کہ تو عزت دار گھر کی عورت ہے، تو مسلمان گھر کی عورت ہے، تو اسلام کو ماننے والی عورت ہے۔ اپنے پردے سے سمجھوتا مت کرنا میری پیاری ماں اور بہن۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ چادر دنیا کو بتا دے گی یہ عزتدار گھر کی لڑکیاں ہیں اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں نقاب میں نکلیں، پردے میں نکلیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے پرانے زمانے کے آپ ہیں، یہ نیا دور ہے، ماڈرن دور ہے،
ارے پردہ وردہ کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ کھول کے عورت کو چلنا چاہیے. پردے کا تعلق دل سے ہے، دل صاف ہونا چاہیے. میری پیاری ماں بہنوں، اگر کوئی آپ کو یہ کہہ کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ دل صاف کر لو، دل کا صاف ہو جانا کافی ہے، تو جا کر کے اس کو بتا دو کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد اگر سب سے صاف دل کے لوگ آئے تھے تو نبی کے صحابہ تھے. نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف دل والے کوئی نہیں تھے. اور اس دنیا میں سب سے پاک دامن عورتیں نبی کی بیویاں تھیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے نبی کے صحابہ، جب تم کو نبی کی بیویوں سے بھی کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو. ڈائریکٹ فیس ٹو فیس تمہیں سامنا نہیں کرنا ہے، پردے کی آڑ سے مانگنا ہے. ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اسی میں تمہارے بھی دل کی صفائی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی صفائی ہے. پتہ یہ چلا کہ عورت جب نقاب میں نکلتی ہے تب دل صاف ہوتا ہے، بغیر نقاب میں نکلے اور بغیر پردے میں نکلے دل صاف نہیں ہوتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، تمہاری تاریخ تو بہت روشن تاریخ رہی ہے، تمہارا اتہاس تو بہت اجول رہا ہے، تمہاری ہسٹری تو بہت شاندار رہی ہے. ارے ہم نے تو اتہاس میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، ہائے ہائے، سمیہ کو کون بھول سکتا ہے؟ اے سمیہ، تجھ کو کون بھول سکتا ہے؟ جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو ننگا کر دیا جاتا ہے، سمیہ کے بدن سے کپڑے کو چھین لیا جاتا ہے، سمیہ کو بے لباس کر دیا جاتا ہے. اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ ننگی کر دی جاتی ہے، مگر سمیہ اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی ہیں. آج مسلمان لڑکیاں نیپال میں بھی اور انڈیا میں بھی آج کسی لڑکے سے پیار اور محبت کے نام پہ کوئی غیر مسلم لڑکا فیس بک پر مل جاتا ہے، انسٹاگرام پہ مل جاتا ہے، اسنیپ چیٹ پہ مل جاتا ہے، اس سے چیٹنگ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور وہ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کورٹ میرج کر لیتی ہے اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. ارے آج اسلام اتنا حقیر ہو گیا کہ کسی نے پیار کے دو بول بول دیے، کسی نے آئی لو یو بول دیا، کسی نے پیار اور محبت کا اقرار کر لیا تو تو نے اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ دیا. ارے میری بہنوں، تمہارا اتہاس تو ایسا رہا ہے، تمہاری تاریخ تو ایسی رہی ہے کہ سمیہ کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا گیا. سمیہ ننگی ہو گئی اپنے جوان بیٹے کے سامنے، مگر ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. اور آخر ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ پہ دے مارا اور بڑے دردناک طریقے سے سمیہ کو شہید کر دیا. اسلامی تاریخ میں اگر سب سے پہلے کسی عورت کا خون بہا ہے تو وہ سمیہ بنت خیاط کا خون بہا ہے. سب سے پہلی شہیدہ خاتون اگر کوئی ہے تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، سمیہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ میسج دیا ہے، اے عورتوں، اگر موقع آئے تو اپنی جان کو گنوانا پڑے تو جان گنوا دینا، لیکن ایمان سے سمجھوتا مت کرنا، ایمان سے کمپرومائز مت کرنا. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج شوہر اگر آپ کے 4 شوق پورے نہ کرے، آپ کی پسند کا کپڑا لا کے نہ دے، آپ کی پسند کی جویلری لا کر نہ دے، تو آپ شوہر کو تانے سنانے لگتی ہو. شوہر بیچارہ حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے اور کہاں کہاں سے لا لا کر کے آپ کا شوق پورا کرتا ہے، کبھی جا کر کے دیکھنا. تو وہ شوہر کو تانا مارتی ہو. او میری پیاری ماں بہنوں، خبردار ایسا کام نہ کرنا. کہیں تمہارے تانا مارنے کی وجہ سے شوہر کا دماغ اگر خراب ہو گیا اور شوہر تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے اگر حرام کوئی کام کرنے لگا، حرام قدم اس نے اٹھا دیا، تو شوہر بھی گنہگار ہوگا اور تم بھی گنہگار ہو جاؤ گی. میری بہنوں، او میری پیاری ماں بہنوں، تمہیں اگر نمونہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، سیمپل بنانا ہے، تو حضرت آسیہ کو بنا لینا، جو فرعون جیسے بادشاہ کی بیوی تھی. فرعون بادشاہ تھا، محل میں رہتا تھا، سارے مصر پر اس کی بادشاہ تھی، اور ان کی بیوی، فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا. آسیہ ایمان لے آتی ہے، آسیہ ایمان لے آتی ہے، اور وہ ظالم فرعون
اپنی بیوی کو بڑی سزائیں دیتا ہے, بڑی تکلیفیں دیتا ہے, جیل میں بند کر دیتا ہے, زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. آسیہ یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے. آسیہ ایک بار بھی یہ شکوہ نہیں کرتی اے اللہ میری توحید کی یہ سزا مجھ کو کیوں مل رہی ہے, میرے ایمان کی یہ سزا مجھ کو کیوں مل رہی ہے, میں تو محل میں رہتی تھی, میرے چاروں طرف نوکرانیاں رہتی تھی, اے اللہ آج میں جیل کی کال کوٹری میں پہنچ گئی, اے اللہ میرے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑ دی گئی. آسیہ کی زبان پر ایک بار بھی شکایت نہیں آئی. آسیہ نے اللہ سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میں نے تیری توحید کے لیے, تیرے ایمان کے لیے فرعون کا محل چھوڑ دیا, فرعون کا تخت و تاج چھوڑ دیا, مہارانی کا تاج میرے سر پہ تھا, اے اللہ میں نے رانی کا تاج چھوڑ دیا. اے اللہ اب ایک ہی دعا ہے, ایک ہی سوال ہے, اے اللہ جنت میں تیری توحید کے لیے محل کو چھوڑا ہے, اے اللہ تو جنت میں مجھ کو ایک محل عطا فرما دے اور اپنے پاس ایک محل عطا فرما دے, اور اے اللہ مجھے شہادت کا درجہ دے دے, مجھے اس ظالم فرعون سے نجات دے دے. آسیہ شہید ہو گئی, جیل میں ان کا انتقال ہو گیا, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. او میری پیاری ماں بہنوں, تمہارے لیے آسیہ جیسی عورتیں نمونہ ہیں. آج افسوس کی بات ہے آسیہ جیسی عورتیں آج سماج میں نظر نہیں آتی ہے. میرے پیارے ساتھی, سمیہ کی جیسی عورتیں آج سماج میں نظر نہیں آتی. او میری پیاری ماں بہنوں, تمہیں بڑا شوق ہے جلسوں میں آنے کا, تقریریں سننے کا, علماء کے بیانات سننے کا. کاش تم کو اتنا شوق تقریروں پر عمل کرنے کا بھی پیدا ہو جائے. ہم نے تو اسلامی تاریخ میں ایسی عورتوں کے واقعات بھی پڑھے ہیں. جنگ احد ہو رہی ہے, جنگ احد ہو رہی ہے, اور جنگ ختم ہونے کے بعد ایک عورت آتی ہے, 60 سال کی 70 سال کی عورت ہے, اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے نقاب میں آتی ہے. اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا, اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے آئی تھی, اپنے شہید بیٹے کو دیکھنے آئی تھی. کسی نے کہا ارے اماں تو 70 سال کی بوڑھی ہو چکی ہے, تو 60 سال کی بوڑھی ہو چکی ہے, تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور تو نقاب پہن کر کے آئی ہے, تو حجاب میں آئی ہے, تو سر کو ڈھانپ کر کے آئی ہے, تو چہرے کو چھپا کر کے آئی ہے. ارے اماں تجھے اس عمر میں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عورت نے کیا پیارا جواب دیا, کہا رضیت ابنی ولم ارضی حیائی. او لوگوں, میں نے بیٹے کو کھویا ہے, میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے. میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, لیکن میں نے اپنی شرم و حیا کو آج بھی باقی رکھا ہے. میں 60 سال کی ہو چکی ہوں, مگر میں اپنی شرم و حیا سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی ہوں. نبی کے دور کی عورتیں ایسی ہوتی تھی. ایک اور عورت تھی, جب جنگ ختم ہو گئی, جنگ احد, اور اللہ کے نبی جب مدینہ جانے لگے, صحابہ مدینہ جانے لگے, قبیلے بنو دینار کی ایک عورت آتی ہے. اس کا بھائی بھی اسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے, اس کا بیٹا بھی اسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے, اس کا شوہر بھی اسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے. لوگوں نے کہا اماں جان تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے وہ سب کی خبر تو نے دے دی, آمنہ کے لال کی خبر تو نے نہ دی, فاطمہ کے باپ کی خبر تو نے نہ دی, محمد عربی کی خبر تو نے نہ دی, میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے نبی کیسے ہیں؟ کہا اماں اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کہا نہیں, مجھے اپنے نبی کا دیدار کرا دو تاکہ میری تسلی ہو جائے. لوگوں نے اشارہ کر کے دکھایا, وہ دیکھو اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. اس نے جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دے چکا ہے, شوہر جا چکا ہے, اس کے خاندان کے 3 لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, مگر جب اللہ کے نبی کا دیدار کرتی ہے, اس عورت کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کل مصیبت بعد اجل. اے اللہ کے رسول, آپ اگر زندہ ہیں, آپ اگر سلامت ہیں, یہ ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں, آپ کے بعد یہ ساری مصیبتیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہیں. اتنا ایمان مضبوط تھا اس دور کی عورتوں کا. اور جب عورت کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی گود میں جو بچہ وجود میں آئے گا, اس کے پیٹ میں جو بچہ آئے گا, وہ بچہ بھی اپنی ماں کے کیریکٹر کو سیکھے گا. اور ماں جب بدچلن ہو جائے گی, اور ماں جب بے حیا ہو جائے گی,
تو معاف کرنا، پھر بیٹے اور نوجوان نسل بھی بے حیا ہی بنے گی میرے پیارے ساتھی۔ جانتے ہو آج کرسمس کا تہوار لوگ منا رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ مریم کنواری تھی، مریم کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، اور مریم کے پیٹ میں بچہ اللہ کے حکم سے آ جاتا ہے، اور بچے کے پیدائش کا ٹائم آتا ہے۔ مریم کہتی ہے کاش میں آج کے پہلے مر گئی ہوتی، میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ مریم کو اپنے کردار کی فکر ہے، مریم کو اپنے چرتر کی فکر ہے۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، تم بھی اپنے چرتر کی چنتا کرو، اپنے کیریکٹر کی فکر کرو۔ ماں باپ بڑے پیار سے تم کو پالتے پوستے ہیں۔ اے میری پیاری ماں بہنوں، اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی داغ نہ لگنے دینا، اپنی جوانی پہ کبھی داغ نہ لگنے دینا، اپنی آبرو پر کبھی داغ نہ لگنے دینا، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا۔ مریم کہتی ہے اے اللہ، بیٹا پیدا ہوگا، کل سماج مجھ سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ اور جب بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، مریم اپنی گود میں لے کر کے آئی بچہ۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا، کہا رے مریم تو ان میریڈ ہے، مریم تو کنواری ہے، مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ لوگوں نے کہا ہے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدچلن تھا، نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو نے اتنا بڑا پاپ کیسے کیا؟ پتہ یہ چلا کہ جو تین رشتے ہوتے ہیں، بھائی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، عورت کو بنانے اور بگاڑنے میں ان تین رشتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ جس گھر میں بھائی کی گرل فرینڈ ہوگی، اس گھر میں لڑکی کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہوگا۔ جس گھر میں ماں بدچلن ہوگی، باپ بدچلن ہوگا، بھائی بدچلن ہوگا، وہاں کی لڑکیاں بھی بدچلن ہو جائیں گی۔ یہ تین رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ لڑکی کا بھائی کیسا ہے، لڑکی کا باپ کیسا ہے، لڑکی کی ماں کیسی ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا، جو بہت نیک انسان تھے۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، تو نیک انسان کی بہن ہے، نیک باپ کی بیٹی ہے، نیک ماں کی بیٹی ہے، نہ تیرا باپ بدچلن، نہ تیری ماں بدچلن، نہ تیرا بھائی بدچلن، تو یہ پاپ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ حضرت مریم نے کہا، اشارہ کیا اپنے ہونٹوں سے، میں بول نہیں سکتی، اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، یہ بچہ بتائے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تو کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے بچہ، نیو بورن بیبی ہے، ابھی تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ دودھ پیتا بچہ کیا جواب دے گا؟ جب ماں کے کیریکٹر پر دھبا لگ رہا ہو، جب پاک دامن عورت کے کردار پر دھبا لگ رہا ہو، تب اللہ تعالیٰ دودھ پیتے بچے کو بھی زبان دے دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بول پڑتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ کرسمس منانے والوں کو جا کے یہ جملہ سنا دو، اے کرسمس منانے والوں، اے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، ذرا دیکھو، جس عیسیٰ علیہ السلام سے تم اتنی محبت کرتے ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں دنیا میں آنے کے بعد پہلا سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، پہلا جملہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو انجیل دی ہے، مجھ کو نبی بنا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ مریم کا بیٹا، مریم کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی
पाक दामनी की गवाही अपनी मां की गोद में दे रहा है और दुनिया को ये मैसेज दे रहा है, आई एम नॉट सन ऑफ गॉड, आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं, मुझे कोई अल्लाह का बेटा ना माने। मेरे प्यारे साथियों, आज हम मुसलमानों को ये चाहिए था हम ईसाइयों को जाकर के तौहीद का दर्स दें, और उल्टे आज हम उनके रंग में रंगे जा रहे हैं और हम मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस का नारा लगा रहे हैं। अफसोस की बात है मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा था, औरतों के पर्दे की बात निकली तो ये 3 रिश्ते जो होते हैं, औरत का भाई, औरत का बाप और औरत की माँ, ये 3 रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े अहम होते हैं। और अकबर इलाहाबादी में जो हमारे यूपी के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही औरतों की बेपर्दगी के बारे में। उन्होंने कहा, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। कल जब कुछ औरतों को मैंने बेपर्दा देखा तो अकबर इलाहाबादी कहते मैं जमीन में शर्म से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज औरत के सर का पर्दा अगर हटा है मेरे प्यारे साथियों, तो मर्दों के दिमाग पर जब पर्दा पड़ा है तभी ये पर्दा हटा है। अगर बाप सख्त हो, अगर शौहर सख्त हो, तो बीवी की मजाल नहीं है कि बेपर्दा वो घर से निकले। अगर बाप अच्छी तरबियत दे अपनी बेटियों को, तो मजाल नहीं है कि बेटियां बेपर्दा निकले। मगर आज हालात तो ये हैं, स्कूल में हमारी लड़की डांस करती है और हम वीडियो बनाते हैं, हमारी लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। आज शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। छोटे छोटे बच्चों को हम डांस करवा रहे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, और माँ बाप वीडियो बना के स्टेटस पे डालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जो पौधा बोएंगे उसी का फल काटेंगे। आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं तोड़ सकते हैं। जो तरबियत आप करेंगे, आपकी बेटियां वैसी ही बनेगी। और याद रखिए, अगर हमारी कौम की बेटियां आज बेपर्दा हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ी वजह क्या है, हमारी कौम के मर्दों के अंदर बेगैरती आ गई है। हमारी कौम का मर्द बेगैरत होता चला जा रहा है। जवान औरत है, बीवी है, उसके दोस्त लोग घर में आए, अरे यार भाभी के हाथ की चाय पीना चाहता हूं। भाभी जल्दी से आई, लिपस्टिक लगा करके, बालों में कंघी लगा करके, खुशबू लगा करके, और प्लेट में चाय लेकर के आपके दोस्त को चाय दे रही हैं, बिस्किट दे रही हैं। दोस्त कह रहा, भाभी क्या चाय आपने बनाई है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है साहब, मेरा दोस्त मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है। अरे नहीं, तेरा दोस्त तेरी बीवी की तारीफ नहीं कर रहा है, तेरी गैरत का जनाजा पढ़ रहा है वो, तेरी इज्जत का जनाजा पढ़ रहा है वो। अरे बेगैरत, तू अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी की नुमाइश करके अपनी इज्जत और अपनी गैरत का सौदा कर रहा है। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बेगैरत आदमी, दयूस आदमी, जिसके अंदर अपने घर की इज्जत के लिए कोई गैरत ना हो, ऐसा आदमी कयामत के दिन बहुत जिल्लत और बहुत अफसोस की जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी